السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ناول وحشت زدہ بھیگی رات کی ایپیسوڈ نمبر 2. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو تمام ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز ٹائم پر مل سکیں. بڑھتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف. میرا نے ایک دن کے لیے اس شخص سے اجازت چاہی تھی کیونکہ وہ مہندی میں شریک ہونا چاہتی تھی. اس کا پلان وہیں سے شروع ہونا تھا تاکہ وہ بعد میں غائب بھی ہوتی تو کوئی اس پر شک نہ کر پاتا. مہندی اچھی طرح گزر گئی تھی اور اب تو یارم بھی اس سے ایک بار مل چکا تھا. اسے کسی طرح اب ماہرہ کو اپنے گھر بلانا تھا تاکہ وہ آگے کا پلان سر انجام دے سکے، جس کے لیے اب اس نے ماہرہ کو کال کی اور کچھ ایسی نازیبا باتیں کی کہ وہ رک نہ سکی اور کچھ دیر بعد ہی وہ وہاں موجود تھی. وہ اس کے کمرے میں داخل ہو کر اس کا گلا دبوچتے اسے دیوار کے ساتھ لگا چکی تھی. یہ کیا کر رہی ہو ماہرہ تم؟ اس نے ماہرہ کے پیچھے دیوار پہ لگے کیمرے کی طرف رخ کرتے کہا. کیا بکواس کی تھی تم نے فون پر کہ میں یارم کی رکھیل ہوں؟ اس نے میرا کے گلے پر گرفت مضبوط کرتے کہا تو اس کا چہرہ سرخ ہوا. اس نے اب کے ماہرہ کو دھکا دیتے پلٹا. اب میرا کی کیمرے کی طرف بیک تھی جس سے کوئی اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا. ہاں کہا میں نے. کیا یارم کو لبھانے کے لیے تم اس کے ساتھ نہیں رہتی ہر وقت؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سمیت آہستگی سے بولی تو ماہرہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اس نے گھما کر تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا جس کے باعث ایک خون کی لکیر اس کے ہونٹ سے گرتے نیچے ٹپک پڑی. اچانک اسے اپنے چہرے کی فکر ہوئی کہ کہیں اس شخص کا دل اسے جلدی نہ اکتا جائے. اس کے چہرے کا حال دیکھ اس لیے فوراً پیچھے ہوئی کہ عفاف اسے اور نہ مار سکے. میرا کردار میرے لیے بہت اہم ہے میرا. اپنے یارم کو جو مرضی کہو مگر مجھے اس میں مت گھسیٹنا ورنہ تمہاری جان لینے میں دیر نہیں لگاؤں گی. وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتی بولی تو وہ اس کے قریب آتی مسکرا دی اور اس کے بازوؤں پر ہاتھ رکھتے کہا. آئندہ دنوں میں جو سلوک تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ سوچ کر ہی مجھے مزہ آ رہا ہے. جہنم مبارک ہو. وہ اسے طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھتے بولی جبکہ اس کی بات کو نہ سمجھتے ہوئے ماہرہ اسے دھکا دیتی وہاں سے جا چکی تھی اور وہ دھکا لگنے کی ایکٹنگ کرتے نیچے گری اور نکلی ٹسویں بہانے لگی تھی. اسے اچھی طرح پتا تھا بعد میں یارم اس کمرے کی ویڈیو ضرور چیک کروائے گا، اس لیے وہ جتنا ہو سکتا اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کر رہی تھی. آخر کار اس نے روتے ہوئے ایک خط لکھ کر دراز میں ڈالا اور کپڑے پیک کر کے جا چکی تھی. ماہرہ کی زندگی کو جہنم بنائے. وہ گھر آ چکی تھی. اس کا سر سوچ سوچ کر پھٹ رہا تھا کہ اس کی آخری بات کا مطلب کیا تھا. آخر وہ اس سے کیسے انتقام لینے والی تھی؟ اس سے ابھی وہ انجان تھی. یہ سوچتے سوچتے اس کی رات جاگتے ہوئے گزر گئی جب یارم دھڑام سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آج تمہاری شادی ہے، تمہیں تو اپنی دلہن کے پاس ہونا چاہیے، پھر میری یاد کیسے آ گئی؟
وہ شدت درد سے سرخ پڑتی آنکھوں سے بولی تو وہ مسکرایا۔ اسی کے پاس تو آیا ہوں۔ اس کی بات پر ماہرہ نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا جس سے اس کی گردن تک چٹک گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ماہرہ نے اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یارم اس کا مذاق اڑانے آیا ہے، مگر اپنی طرف اس کے قدم بڑھتے دیکھ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہونا شروع ہوئی تھی، مگر یارم نے اسے اس کی مہلت نہ دی تھی۔ شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، اس کے حکم میں بھی برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ اور کیوں کروں میں تم سے شادی؟ اب تک تو تم میرا سے پیار کر کے دعوے کرتے تھے، اب میرے در پر کھڑے ہو، کیا سمجھوں میں اسے کوئی سازش؟ ماہرہ نے دانت بھینچتے ہوئے کہا تو وہ اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ تمہارے پاس نہ کا کوئی اختیار نہیں ڈارلنگ، اس چیز کی اجازت تو تمہیں یارم کبھی نہیں دے گا۔ وہ اس کے گرد چکر کاٹتے ہوئے بولا۔ تو ماہرہ ششو پنج کا شکار ہوئی تھی۔ تم جو مرضی کہہ لو یارم، میرے والدین ہی تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولی تو وہ کہے لگا گیا۔ انہیں تو میں منا چکا ہوں اور باقی رہ گئی تم، تو آج تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ دلچسپی سے اس کی تاثرات جانچتے بولا جس کے چہرے کا رنگ اس کی بات پر سرخ پڑا تھا اور دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ اور اگر میں نہ مانوں تو؟ ماہرہ نے اسے آزمانا چاہا تھا، تو میرے پاس اقرار کروانے کے اور بھی کئی ذرائع ہیں۔ وہ اسے دھمکی دیتے بولا تو اس کے انداز پر ماہرہ نے تھوک بمشکل نکلا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ماہرہ نے اپنی آنکھیں میچتے بڑے ضبط سے کہا تھا۔ اگر میں تمہاری خالہ سے دور ہو جاؤں تو کیا تم اپنی خالہ کا دکھ برداشت کر لو گی؟ اس نے سرد لہجے میں کہتے ماہرہ کی جان نکالی تھی، جس پر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تو کیا وہ اس کھیل میں اپنی ماں سے دور جانے کے لیے بھی تیار تھا، جس نے اس کے لیے اتنی قربانیاں دی؟ کیا واقعی اس میں احساسات ختم ہو چکے تھے؟ یارم، تم بھول رہے ہو کہ عفاف خالہ تمہاری سگی ماں ہے۔ تم ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ انہوں نے اتنے سالوں تمہاری جدائی برداشت کی ہے، اور اب تمہاری دوری وہ برداشت نہیں کر پائیں گی، وہ مر جائیں گی۔ ماہرہ آنسو بہاتی سسکتے ہوئے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، مگر یارم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے ہر ایک تاثر سے اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بات پر پورا اترے گا، جو کہ ماہرہ کسی صورت میں نہیں چاہتی تھی۔ اسے جان سے عزیز تھی عفاف بھی، وہ کیسے اسے اتنا بڑا دکھ دے سکتی تھی؟ چاہے اس کے لیے اسے یارم سے شادی ہی کیوں نہ کرنی پڑتی، وہ کر گزرتی۔ سب کچھ تم پر منحصر ہے۔ تمہاری ایک ہاتھ تمہاری خالہ کو غم سے بچا سکتی ہے، اور تمہاری ایک نہ انہیں موت کے دہانے پر دھکیل سکتی ہے۔ کیونکہ تم نے جو میرا نقصان کیا ہے اس کی قیمت تمہیں ہی چکانی ہوگی۔ وہ ظالم اس کی جان نکال گیا تھا، آخر وہ کیوں فرعون بنا بیٹھا تھا؟ ٹھیک ہے، منظور ہے مجھے۔ اس کی بات وہ سمجھ تو نہ پائی تھی، مگر اس نے اپنے دل کا قتل کرتے کہا۔ اس کے اقرار پر یارم سرشاری سے مسکرایا تھا، ایسے جیسے پہلے ہی جانتا ہو کہ وہ انکار نہیں کر پائے گی۔ شادی کا جوڑا کچھ دیر میں تم تک پہنچایا جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم بغیر روئے دھوئے تیار ہو جاؤ، کیونکہ میں اپنی آج کی رات برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی اتنی بے باک بات پر ماہرہ کی ریڑھ کی ہڈیاں تک کپکپا اٹھی گئیں۔
اسے نہیں پتا چلا تھا کہ اس نے اپنے گھر والوں اور اس کے ماں باپ کو کیسے منایا تھا، مگر جب وہ ہال میں لوٹی تو اس کا نکاح شروع ہو چکا تھا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے، اس نے 3 بار کہتے اپنا لہنگا زور سے مٹھی میں دبوچا۔ سینے میں اندیکھا ڈر تھا، جیسے وہ اپنے ساتھ بہت غلط کر بیٹھی ہو۔ دوسری طرف یارم انگارہ ہوتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی نے جو اسے غم پہنچایا تھا، اس کی محبت، چین، اس کے دگنا غم، وہ اس کی ہستی مٹا کر اسے دینے والا تھا۔ خوشیاں تمہارا مقدر بنیں گی یہ تو کبھی سوچنا بھی مت، اس نے دل ہی دل میں نفرت سے سوچا۔ کمرے میں پہنچتے یارم نے ماہرہ کو اپنی گرفت میں لیا تھا، جو اچانک افتاد پر بوکھلا گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے ماہرہ کو بیڈ پر پھینکا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، جانے دو، ماہرہ چیختے ہوئے بولی تو وہ تمسخرانہ انداز میں اس کی طرف دیکھتا آہستہ سے اس کی طرف بڑھنے لگا، جیسے شکاری شکار کی طرف بڑھتا ہو۔ اب تو تمہارے کہنے پر میں نے تم سے شادی بھی کر لی، اب کیا چاہتے ہو؟ وہ نم آنکھوں سے بولی، چوڑیاں ٹوٹ کر بکھر گئی تھی اس کے بیڈ پر گرنے کی وجہ سے۔ اوہ، تو اب معصوم بننے کا ناٹک کر رہی ہو؟ تو کیا تم نہیں جانتی کہ آج رات دلہا دلہن کیا کرتے ہیں؟ اس کی بات پر وہ سرخ چہرے سے روتی مرنے کے قریب تھی۔ اتنی معصومیت، کہیں میں مر ہی نہ جاؤں۔ یہ معصومیت تب کہاں تھی جب تم نے مجھ سے میری محبت کو دور کیا؟ اس کا دل توڑتے تمہیں کچھ نہیں ہوا، اب تمہیں تو تمہاری محبت مل گئی، اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ وہ اس کا منہ دبوچ کر قریب کرتے اس کے منہ پر دھاڑا کہ وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرو، وہ لڑکھڑاتے ہوئے سسک کر بولی تو وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ کہا تھا نا تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اس نے ماہرہ کے دونوں ہاتھ بیڈ سے لگاتے زور سے کہا، جس پر اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائیوں میں پیوست ہوئی تھیں۔ پلیز نہیں، وہ درد سے چلائی، مگر یارم کو رحم نہ آیا، وہ حیوان بن بیٹھا تھا۔ اور اب میں اپنی محبت کی بربادی کی قیمت تم سے وصول کر کے رہوں گا۔ اس نے اس کی شفاف گردن پر اپنی سلگتی چھاپ چھوڑتے کہا تو وہ چلا اٹھی تھی۔ نہیں یارم، پلیز ایسا مت کرو، میں ماہرہ ہوں تمہاری، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اس کے سینے پر مکے برساتی بولی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بے رحم بنا اس کی ہستی کو توڑ گیا تھا۔ صبح یارم کی آنکھ کھلی تو ماہرہ کو ماتم کنا حالت میں پایا، جو سرخ آنکھوں سے ابھی تک روتی ہوئی بکھری حالت میں تھی۔ اب اٹھی گئی ہو تو تیار بھی ہو جاؤ، نیچے جانا ہے۔ اور ایک بات، یہ تصویر مت بہاؤ جیسے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ تو میرا حق تھا جو میں نے لے لیا، کیونکہ یارم سردار کبھی اپنی حق تلفی نہیں ہونے دیتا۔ وہ ڈریسنگ روم میں جاتے اسے چڑھاتے ہوئے لہجے میں کہہ کر گیا کہ وہ سسک کر رو دی۔ اس نے سنا تھا کہ محبت حد سے بڑھ جائے تو آزمائش بن جاتی ہے۔ آج اس کی بے حد بے پناہ محبت اس کے لیے آزمائش ہی بن گئی تھی۔ اس نے اپنے ٹوٹتے بکھرتے وجود کو اکٹھا کیا اور واش روم میں بند ہو گئی تاکہ خود کو نیچے جانے کے لیے تیار کر سکے۔ جب وہ تیار ہو کر نکلی تو یارم اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو نکھرا نکھرا بھیگا بھیگا دیکھ کر تو وہ بھی مبہوت ہو کر رہ گیا تھا کہ اسے کچھ یاد نہ رہا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اس کے قریب بڑھنے لگا، جس پر ماہرہ نے اس کے آگے چٹکی بجاتے اسے ہوش دلایا۔ واہ، کیا سوگوار کیفیت ہے، کیا مجھے شرمندہ کروانے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کی تھوڑی دبوچتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو ماہرہ کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھی۔ کہیں سے ایک رات کی دلہن نہیں لگ رہی ہو تم، بلکہ بیوہ ضرور لگ رہی ہو۔ وہ اس کا منہ جھٹکے سے چھوڑتے ڈریسنگ کارنر تک گیا تھا
اور ڈارک ریڈ لپسٹک لا کر اس کے لبوں پر لگانا شروع کی۔ میں اس سے پہلے کہ وہ اپنے لرزتے لبوں سے کچھ بولتی، یارم نے اسے خاموش کروایا۔ اگر اب تم نے ذرا بھی بولنے کی کوشش کی تو اس کی سزا تمہارے ان نازک رس بھرے لبوں کو ملے گی۔ وہ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے بولا تو وہ لرز کر رہ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے سرخ رنگ اس کے ہونٹوں پر بکھیرنے لگا جس سے وہ پوری طرح اس کے رنگ میں رنگ جائے، لیکن پھر خود ہی اپنے ضبط کے تمام بندھن توڑتے شدت سے اس کے لبوں پر جھکا اور بوند بوند اپنی شدت اس میں اتارنے لگا۔ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ریویو دیجیے گا۔ آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملوں گی۔ السلام علیکم۔